رباه عفوك إني للنور مدت يداي. جب حالات بن جائیں گے پھر لوگ ان کو تلاش کریں گے، تلاش کرنے کے بعد ان کو پائیں گے. اور یہ حالات ہوں گے کیسے، یہ حالات بنیں گے کیسے؟ کہ جب لوگ ان کو تلاش کرنا شروع کریں گے. اب اس کے اوپر حدیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. ان کو مرتب کرنا، زمانی اعتبار سے ترتیب دینا انتہائی مشکل کام ہے کہ تمام احادیث کو لینا اور اس کو ترتیب دینا. اس میں مختلف رائے ہوتی ہیں، بہت محنت لگتی ہے، بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن الگ الگ ہے، جڑا ہوا نہیں ہے. بہرحال جو ترتیب ذہن میں آئی اس سے عرض کرتے ہیں. اس وقت احادیث بھی بیان نہیں ہو سکتی کہ مضمون اور مفہوم صرف بیان کیا جائے گا، ورنہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، آلریڈی بہت ٹائم گزر چکا ہے. حضرت مہدی کی آمد سے پہلے یہ سرزمین ظلم سے بھر جائے گی. جو حالات ان کے آنے سے پہلے ہوں گے میں وہ بیان کر دیتا ہوں. اس وقت جو ہمیں ظلم نظر آتا ہے، جو ابھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے. اس سے زیادہ ظلم ہوگا، بے چینی ہوگی. امت مسلمہ پہ ہر طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہوں گے. 4 بڑی جنگیں ہوں گی اس وقت میں، 4 بڑی جنگیں اس وقت چل رہی ہوں گی. انہی 4 جنگوں کے بعد پھر یہ شام کے ابدال، یمن کے صلحاء اور عراق کے علماء امام مہدی کو تلاش کرنا شروع کریں گے. یعنی ہر طرف جنگ ہی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، فتنہ ہوگا، مایوسی ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا. اس وقت میں عراق کے علماء، یمن کے صلحاء اور شام کے ابدال جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈنا شروع کریں گے. کنز العمال کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ اور رومیوں کے درمیان مصالحت ہو جائے گی. رومیوں سے مراد عیسائی لوگ جنہیں ہم انگریز کہتے ہیں، کہ مسلمان اور عیسائیوں میں مصالحت ہو جائے گی. پھر تم اور رومی مل کر ایک اور دشمن کے ساتھ قتال کرو گے، یہاں تک کہ دشمن کو شکست ہو جائے گی، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا. یعنی عیسائی اور مسلمان مل کے لڑائی کریں گے اور دشمنوں پہ فتح حاصل کریں گے اور ان کو زیادہ سارا مال غنیمت ملے گا. پھر تم ایک پہاڑ والی سرسبز زمین پر اترو گے، پھر اچانک ایک رومی صلیب بلند کرے گا. یعنی وہ عیسائی ہوگا، وہ صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی. پھر تم میں سے ایک بندے کو جلال آئے گا، غصہ آئے گا، وہ صلیب کا انکار کرے گا، یہاں تک کہ وہ رومیوں کے خلاف قتال شروع کر دے گا، صلیب کو توڑ دے گا. اس قتال میں بہت سارے مجاہدین شہید ہو جائیں گے. تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. لب لباب یہ ہے کہ بھئی عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح ہوگی، وہ مل کے دشمن سے لڑیں گے، دشمن میں فوقیت پائیں گے، غلبہ پائیں گے، زیادہ سارا مال غنیمت ملے گا. پھر جب ایک جگہ جو سرسبز ہوگی وہاں پہنچیں گے تو جو عیسائی ہوگا ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوگا اور وہ کیونکہ فتح ہوگی تو وہ کہے گا صلیب کو فتح ہو گئی. تو مسلمانوں میں سے ایک بندے کو غصہ آئے گا، جلال آئے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، اس کو فتح نہیں ہوئی، مسلمانوں کو ہی. چنانچہ وہ قتال شروع کرے گا اور پھر اس میں بہت سارے مجاہدین شہید ہوں گے. اب اگر اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ چیز پوری ہو گئی، تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز افغانستان میں پوری ہو چکی ہے. اس جہاد کو منطبق کرتے ہیں افغانستان کے اوپر کہ روس نے حملہ کیا اور پھر رومی یعنی انگریز لوگ اور مسلمان آپس میں ایک ہو گئے، روس کو شکست دی، امن حاصل کیا اور زبردست مال غنیمت ملا. پھر اس کے بعد عیسائیوں نے ایک نیا ورلڈ آرڈر جاری کیا، یعنی صلیب کو بلند کیا، صلیب کے نظام کو بلند کر دیا. پھر ایسے کچھ سرفروش لوگ تھے جنہوں نے صلیب کے نظام کا انکار کر دیا، ان سے بغاوت کی اور پھر انہی رومیوں کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی اور بہت سارے مجاہدین کثیر تعداد میں شہید ہوئے. تو یہ حدیث مبارکہ اگر وہاں منطبق کریں تو بہت واضح اشارے نظر آتے ہیں، ملتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، یہ رومیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، یعنی یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا. ترکی کے اوپر، استنبول کے اوپر ان کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی وہ استنبول کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. اب جو تیسری جنگ ہوگی، پہلی جنگ کے بارے میں بتا دیا، دوسری ترکی کے اوپر قبضے والی ہوگی. جو تیسری جنگ ہوگی وہ ہوگی سفیانی کی. یہ سفیانی کون ہے؟ سید بدرنجی بیان کرتے ہیں
یہ شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کے نسل سے ہوگا، اور امام قرطبی نے اس کا نام عروہ تحریر کیا ہے کہ حضرت ابو سفیان کے نسل میں سے ایک بندہ ہوگا، یہ بندہ اس وقت موجود ہے، وہ شام میں ہوگا۔ شروع میں مسلمانوں کو بہت ہمدرد ہوگا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا، پھر اچانک وہ مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا، اور ایسا قتل کرے گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، یہاں تک کہ دمشق میں مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو قتل کر کے رکھ دے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے، بچوں کو باہر نکال کے قتل کرے گا، یعنی قتل عام ہوگا۔ پہلے مسلمانوں کا خیر خواہ بنے گا اور اس کے بعد مسلمانوں پہ ہی ظلم شروع کر دے گا۔ دمشق اور شام کے لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس کو نہیں روک سکیں گے، یہاں تک کہ شام میں اس کا اصل ہدف اہل بیت ہوں گے، یعنی جو سادات ہوں گے اور علماء ہوں گے، وہ اس کا اصل ہدف ہوں گے، وہ ان کا پیچھا کرے گا۔ کچھ سعادات لوگ قسطنطنیہ چلے جائیں گے، جہاں استنبول میں نے کہا ہے کہ عیسائیوں کی حکومت آ جائے گی، تو وہ بھاگ کے وہاں چلے جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، وہاں پناہ لیں گے۔ یہ سفیانی جو ہے ان رومیوں سے، ان عیسائیوں سے کہے گا کہ میرے بندے مجھے واپس کرو۔ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ وہاں گئے ہوں گے علماء اور سادات کے، وہ عیسائی ان کو اٹھا کے واپس اس کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ان کو لے کے دمشق کے دروازے پہ آئے گا اور ہزاروں بندوں کو قتل کر دے گا، اور ایک لمحے میں ان سب کو قتل کر دے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرے اور کوئی بم وہاں پہ لگا دے، ایک لمحے میں ان سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ کام کر لے گا تو اس کا حوصلہ اور بلند ہوگا کہ دیکھو مجھے شام میں کوئی نہ روک سکا، جن کو میں نے مارنا تھا میں مار رہا ہوں، عیسائیوں کی حکومت سے میں نے اپنے بندے واپس لے لیے، ان کو مار لیا، تو وہ اور زیادہ بلند عزائم کے ساتھ آگے بڑھے گا کہ میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ عراق کی طرف رخ کرے گا، عراق میں بغداد پہ قبضہ کر لے گا اور 1,00,000 بندوں کو وہاں قتل کرے گا۔ پھر وہ کوفہ کی طرف رخ کرے گا، کوفہ میں 60,000 بندوں کو وہ قتل کرے گا۔ پھر اس کی فتوحات کے دائرہ پھیلتا جائے گا۔ یہ سفیانی کا شر ہوگا جو اس وقت وقوع پذیر ہوگا۔ تیسرا جو اس وقت شر ایک اور نمودار ہوگا، وہ حجاز کی سرزمین پہ بادشاہت کی لڑائی ہوگی۔ مختلف لوگ ہوں گے، بادشاہت کے لیے لڑیں گے، اور یہ لڑائی بھی اتنی شدید ہوگی کہ لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ حج کے ایام ہوں گے اور حاجیوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ مینا میں حاجیوں کی زبردست خون ریزی ہوگی، یہاں تک کہ امیر حج کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس سال کا حج امیر کے بغیر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ چوتھی خون ریزی ہو گئی۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت 4 جگہ جنگیں ہو رہی ہوں گی، تو یہ چوتھی جنگ ہوگی، یہ خون ریزی ہوگی، جو مارکا چل رہا ہوگا حجاز کی سرزمین پہ ہوگا۔ اگلی جانب خراسان کے کچھ لوگ ہوں گے جو حملہ کر دیں گے۔ اب جب حملہ ہوگا اسی کو غزوہ کہا جائے گا۔ اب یہ جو کہتے ہیں صرف نہیں ہے، یہ پورا علاقہ جو پرانا تھا جسے ہم بر صغیر کہہ سکتے ہیں، یہ پورا کا پورا علاقہ اس پہ حملہ آور ہوں گے اور اس پورے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ ادھر سے تکمیل تک پہنچے گا، خراسانی لوگ غالب آئیں گے۔ اب یہ خراسان کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ افغانستان، ایران اور کچھ حصہ ہمارا بلوچستان کو جو ہے اس کو خراسان کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ اٹیک کرنے والے ہوں گے، تو خراسانی لوگ ادھر حملہ آور ہوں گے، کر لیں گے اور پورا فتح کر لیں گے۔ ادھر یہ کامیابی حاصل کر لیں گے، ادھر 4 بڑی جنگیں ہوں گی۔ تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو پوری زمین پہ فتنہ برپا ہوگا اور جنگیں چل رہی ہوں گی، جنگوں کا زمانہ ہوگا، کوئی سکون کا زمانہ نہیں ہوگا۔ اس حالات میں جو یمن کے، شام کے ابدال ہیں، یمن کے صلحاء ہیں، عراق کے علماء ہیں، وہ امام مہدی کو تلاش کرنا شروع کریں گے۔ یعنی یہ کنڈیشن ہوگی، یہ کیوس مچا ہوگا پوری دنیا میں۔ اس وقت میں یہ لوگ حضرت مہدی کو تلاش کریں گے۔ حج میں خون ریزی ہوگی، حج کے ایام میں یہ لوگ آئیں گے، پہلے مکہ میں تلاش کریں گے، مکہ میں ڈھونڈ تو لیں گے لیکن وہ کسی طرح نکل کے مدینہ چلے جائیں گے،
پھر وہاں جائیں گے، پھر وہ وہاں سے واپس مکہ آئیں گے، اور پھر مکہ میں مطاف میں ان کو یہ پکڑ لیں گے اور وہاں ان کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے، اور یہ بیعت کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت قبول نہ کی تو یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے نا، یہ جو ہر طرف فتنہ مچا ہوا ہے، یہ سارا خون آپ کے سر پہ ہے، تو اس ڈر سے کہ میرے سر پہ سب خون ریزی آ رہی ہے، حضرت مہدی ان کو بیعت کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ایک رات میں ان کی روحانی ترقی کریں گے اور ان کو مہدی کے مقام پہ، منصب پہ فائز فرما دیں گے۔ قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو۔